لیکن اگر اردو میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے کہ اس نے مکر کیا تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اردو استعمال جو ہے وہ اپنا ہے، عربی استعمال اپنا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہدایت کی کوئی حد نہیں ہوتی، ہدایت ہر قدم پہ بندے کو چاہیے ہوتی ہے۔ بندہ جتنا آگے چلا جاتا ہے اتنی اس پر منزلیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ رب اجعلنی لک شاکرا، میرے مالک مجھے اپنا شکر کرنے والا بنا دے۔ شکر جو ہوتا ہے نا یہ دل سے نکلتا ہے۔ مجھے مشکل میں ڈال، پھر دیکھنا میں کیسے استقامت کرتا ہوں۔ بندہ کبھی اپنے لیے مشکل حالات نہ مانگے۔ کون سی دعا سب سے افضل ہے؟ کون سی دعا سب سے اعلیٰ ہے؟ کالا مشکات شریف کی حدیث نمبر 2483۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو یقول رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، رب اعنی ولا تعن علی ولا تعن علی، کہ پروردگار میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرمانا، وانصرنی ولا تنصر علی، اور میری نصرت فرما اور میرے خلاف کسی کی نصرت نہ فرمانا۔ اب دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ جو بندہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہوگا ظاہر ہے وہ کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد کرے گا، کافر کی مدد تو نہیں کرے گا۔ دعا سرکار کس لیے مانگتے ہیں؟ ایک تو امت کی تعلیم ہے، کبھی اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ کرنا، کبھی اپنی پلاننگ پہ بھروسہ نہ کرنا، ہمیشہ اپنے رب کی مدد کے طالب رہنا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ایک بات بالکل واضح ہو لیکن بندے کی شان یہ ہے کہ وہ پھر بھی اپنے رب سے مانگتا رہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار میری جو حاجتیں ہیں وہ تو بہتر جانتا ہے، میرے مانگے کے بغیر بھی جانتا ہے، لیکن میں مانگتا اس لیے ہوں کہ تجھ سے مانگنا یہ میری شان ہے۔ بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے یہ ابدیت کا تقاضا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تقاضۂ ابدیت کے تحت یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ ذات گرامی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ جن کے شامل حال رہتی ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے کسی مخالف کی مدد کر دے۔ اس کے باوجود بھی سرکار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، تو اس سے یہ بات بندے کو سمجھ لینی چاہیے کہ مجھے کبھی بھی اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی میں اپنے رب کی یاد سے اس سے مانگنے سے غافل نہ ہوں، بلکہ بندے کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں اپنے رب کی نصرت کا طلبگار رہے۔ آگے فرمایا وامکر لی ولا تمکر علی۔ یہ جو اردو زبان کا لفظ مکر ہے یہ اردو استعمال ہے۔ جب ایک لفظ کسی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا اسی زبان کا استعمال دیکھا جاتا ہے، پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ فلاں زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی یہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ہماری اردو زبان میں جلوس کا جو لفظ ہے یہ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے احتجاج کرتے ہوئے چلتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں تو اس کا معنی بیٹھنا ہے، تو جب اردو میں بولیں گے تو پھر اس کا اردو معنی ہی مراد لیں گے۔
مکر کا جو لفظ ہے یہ اردو زبان میں ہمیشہ نیگیٹو استعمال ہوتا ہے، یعنی مکر کا لفظ ہمیشہ منفی معنوں میں استعمال، اس نے مکر کیا ہے، کبھی بھی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ جبکہ عربی زبان میں مکر کا لفظ منصوبہ بندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی عربی میں کہا جائے وہ مکروا و مکر اللہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس سے مراد ہے منصوبہ بندی کرنا، یا مکر اللہ مشاکلت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن اگر اردو میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے کہ اس نے مکر کیا، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اردو استعمال جو ہے وہ اپنا ہے، عربی استعمال اپنا ہے، یہ بنیادی فرق ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر مکر کا جو لفظ ہے یہ تدبیر کے معنی میں ہے کہ پروردگار تو ایسی تدبیر فرما جو میرے حق میں ہو، ولا تمکر علیہ، اور میرے خلاف کوئی تدبیر نہ فرمانا، واہدنی، اے میرے مالک مجھے ہمیشہ ہدایت نصیب فرمانا۔ ہدایت کا تعلق زندگی کے ہر قدم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ بندہ بالکل حقیقت سے واقف نہیں ہے جو کہتا ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو کون سی ہدایت مانگ رہا ہے؟ ہدایت کی کوئی حد نہیں ہوتی، ہدایت ہر قدم پہ بندے کو چاہیے ہوتی ہے۔ بندہ جتنا آگے چلا جاتا ہے اتنی اس پر منزلیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ خدا اس مسافر کی ہمت بڑھائے جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر۔ تو ہدایت جو ہے یہ بندے کو ہر قدم پہ چاہیے، کوئی اس نے کام کرنا ہے، کوئی اس نے بات کرنی ہے، کوئی اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ کبھی اپنی عقل پر اعتماد نہ کرے اور کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہ سمجھے، بلکہ بندہ جب بھی کوئی کام کرے تو اپنے رب کی رضا کا، اس کی رہنمائی کا طالب بن کے کام کرے۔ جب بندہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ انسان جو ہے نا جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے اسی وقت اس میں گمراہی کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ واہدنی، پروردگار عالم میری ہدایت، مجھے ہدایت نصیب فرما، ویسر الہدیٰ لی، اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما دے، وانصرنی علیہ من بغی علیہ، وانصر علی من بغی علیہ، پروردگار عالم جو بندہ مجھ سے بغاوت کرے یعنی میرے ساتھ سرکشی کا معاملہ کرے اس کے خلاف تو میری مدد فرما۔ رب اجعلنی لک شاکرا، میرے مالک مجھے اپنا شکر کرنے والا بنا دے۔ شکر جو ہوتا ہے نا یہ دل سے نکلتا ہے، یہ کوئی ایک گنتی کرنے کا نام نہیں ہے۔ شکر جب بندے کے دل پر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا احساس بیٹھ جاتا ہے، اس کے دل میں یہ احساس بیٹھتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پہ کتنا کرم فرمایا ہے، پھر اس کے اندر سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ شکر کہلاتے ہیں۔ وہ ممتاز مفتی صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، یعنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے، اس کی جو تلاش ہے وہ پڑھنے والی کتاب ہے، ہاں تلاش ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کھینچ کے آہے سرد کہتا ہے کوئی بندہ، یعنی پہلے اس نے ٹھنڈی آہ کھینچی ہے جو افسوس کی علامت ہوتی ہے۔ جب کھینچ کے آہے سرد کہتا ہے کوئی بندہ، جس حال میں بھی رکھے صد شکر ہے مولا کا، یعنی پہلے اس نے ٹھنڈی آہ کھینچی ہے جو ایک افسوس پر دلالت کرتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جس حال میں بھی رکھے صد شکر ہے مولا کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگتا ہوں یہ شکر کیا اس نے یا تانا دیا اس نے رضا کے دو عالم کو۔ اس نے شکر کیا ہے یا اللہ کو تانا دیا ہے کہ میرے کیسے حالات بن گئے ہیں کہ میں ٹھنڈی آہیں کھینچ رہا ہوں۔ تو شکر جو ہے نا یہ بندے کے اندر سے پھوٹتا ہے، پروردگار عالم مجھے شکر کرنے والا بنا دے، لک ذاکرن، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں ہمیشہ تجھے یاد رکھوں، میں کبھی تیری یاد سے غافل نہ ہوں۔ لک راہبن، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں سدا تجھ سے ڈرتا رہوں، سدا تیری خشیت مجھ پہ طاری رہے۔ لک متوان،
میرے مالک مجھے ایسا بنا دے کہ میں سدا تیری اطاعت کرتا رہوں، تیری فرما برداری کرتا رہوں۔ والا کا مخبتا، اخبتا ہوتا ہے یہ تواضع کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، اور میرے مالک مجھے ایسا بنا دے کہ میں سدا تیری بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتا رہوں، انکساری کا اظہار کرتا رہوں۔ الیک اواہن، اواہن کا معنی ہوتا ہے آہیں بھرنا، میں تیری یاد میں آہیں بھرتا رہوں، منیباً تیری ذات کی طرف رجوع کرتا رہوں۔ رب تقبل توبتی، میرے مالک میری توبہ کو قبول فرما، یعنی توبہ رجوع کہ جو میں میرے مالک جو میں تیری ذات کی طرف رجوع کرتا ہوں تو اسے قبول فرما۔ وغسل حوباتی، اور دھو دے میرے گناہوں کو، حوباتی، گناہ کو کہتے ہیں، تو یہ اظہار ابدیت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ وہ عجب دعوتی، اور میرے مالک میری دعا کو قبول فرمانا، میں جب بھی تجھے پکاروں میری دعا کو شرف قبولیت بخشنا۔ وثبت حجتی، اور میری دلیل کو ثابت قدم رکھنا۔ وسدد لسانی، میری زبان کو سیدھا رکھنا، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو تیری شان کے مطابق نہ ہو، شایع نہ ہو۔ وحد قلبی، اور میرے دل کو ہدایت نصیب فرمانا، میرے دل کو سیدھا رکھنا۔ امر کا صیغہ کبھی کبھی دوام کے لیے بھی آتا ہے، ایک کام کے دوام کے لیے، یہاں پر یہ دوام کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ وصل سخیمت صدری، اور میرے دل کی سیاہی کو دور فرما دے، یعنی اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ وعن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ ثم بقا، پھر سرکار رو پڑے۔ فقالا، اور آپ نے فرمایا، صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے ہمیشہ عفو مانگا کرو اور عافیت مانگا کرو، اللہ سے ہمیشہ معافی مانگا کرو اور خیر مانگا کرو۔ یعنی بندہ کبھی یہ نہ کہے کہ مالک مجھے آزما لے، میں بڑا پختہ ہوں، مجھے مشکل میں ڈال، پھر دیکھنا میں کیسے استقامت کرتا ہوں۔ بندہ کبھی اپنے لیے مشکل حالات نہ مانگے، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے جب بھی مانگے خیر مانگے اور عافیت مانگے۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُؤْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرٌ مِنَ الْعَافِيَةِ، یہ یقین ایمان کے معنی میں ہے، کیونکہ کسی شخص کو ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ ایک بندے کو عافیت دے دے، وہ یعنی خیر دے دے بندے کو، تو اس سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے۔ اور عافیت بڑا جامع لفظ ہے جو ہر چیز کو شامل ہے، ایمان کی سلامتی، بدن کی سلامتی، عزت کی سلامتی، اولاد کی سلامتی، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ وعن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ای دعا افضل، کون سی دعا سب سے افضل ہے، کون سی دعا سب سے اعلیٰ ہے؟ قالا، تو سرکار نے فرمایا، سل ربک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگا کر، عافیت مانگا کرو۔ ثم اتاہ فی یوم الثانی، پھر وہ دوسرے دن آ گیا۔ فقالا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای دعا افضل، کون سی دعا، پھر وہی سوال کیا اس نے، کون سی دعا افضل ہے؟ فقال له مثل ذلك، سرکار نے پھر یہی فرمایا، عافیت مانگو اپنے رب سے، کبھی اپنے لیے مشکل کا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ بندہ ادھر شمس آباد میں رہتا ہے، پتہ نہیں، اب مجھے نہیں پتہ، بہت عرصہ ہو گیا، تو اس کے 3-4 بیٹے معذور چارپائی پر پڑے ہوئے، تو
تو میرے دوست نے مجھے بتایا تھا، تو کہتا ہے کہ میں نے کہا یار جی کیا معاملہ ہے، بڑی سخت آزمائش میں بندہ ڈالا گیا ہے۔ کہتا ہے جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے کہا یا اللہ مجھے بیٹی نہ دینا، مجھے بیٹے دینا بے شک معذور ہی کیوں نہ۔ پھر خدا نے اسے 4 معذور بیٹے دے دیے۔ اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس نے پھر دوسرے دن یہی سوال کیا، فقال له مثل ذلك، تو سرکار نے پھر اسے وہی جواب دیا۔ ثم اتاه فی اليوم الثالث، پھر وہ تیسرے دن آ گیا، فقال له مثل ذلك، پھر اس نے وہی سوال کیا کہ کون سی دعا سب سے افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا اذا اوتیت العافیۃ والمعافات فی الدنیا، کہ جب تجھے عافیت مل گئی اور خیر مل گئی دنیا میں، تو فی دنیا والآخرہ، جب تجھے دنیا اور آخرت کی عافیت مل گئی، فقد افلحت، تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے اپنے رب سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو اور خیر مانگا کرو۔ یہ جو بندوں میں ایسے کنسیپٹ آتے ہیں نا، ویسے جیسے وہ کہتا کہ پاؤں ہی کاٹ دے جو بھیک نہ دینا چاہے، تیری سرکار سے آگے نہ سوالی جائے، یہ پاؤں ہی کاٹ دے کی بات کرنا، یہ اس میں تکبر ہے۔ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ وہی دیتا ہے جو بندہ مانگتا ہے، اور بندہ کم مانگتا ہے وہ زیادہ دے دیتا ہے، بندہ خود اپنے لیے دروازے بند کرتا ہے۔ عن عبداللہ بن یزید الخاتمی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول فی دعائہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک، میرے مالک مجھے اپنی محبت نصیب فرما، وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور مجھے اس کی محبت نصیب فرما جس کی محبت تیری بارگاہ میں مجھے نفع دے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کی یہ کمزوری ہے کہ یہ رب سے سب کچھ مانگتا ہے، رب سے رب کو نہیں مانگتا۔ کبھی اس نے اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کی یاد کی توفیق نہیں مانگتا۔ اور حق یہ ہے کہ جب ایک بندہ رب سے رب کو مانگتا ہے تو خدا اسے سب کچھ دے دیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے، تجھ سے تجھی کو مانگ لیا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت مانگے۔ پھر کیا کہا؟ اس کی محبت دے جو تیری بارگاہ میں مجھے نفع دے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی محبت غیر اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی محبت کا ایک روپ ہے۔ اللہ یعنی ہر وہ محبت جو بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے، وہ اللہ کی محبت ہی ہے، وہ غیر اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ ایکچولی اللہ کی محبت ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو۔ کیسے کریں گے اللہ سے محبت؟ محبت تو بندہ اس سے کرتا ہے جس کو وہ دیکھتا ہے، جس کو وہ سنتا ہے، جو اس کے شعور میں آتا ہے۔ اللہ کی ذات تو وہم و گمان میں نہیں آتی۔ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو، تمہیں دینے والے کی محبت ملے گی اللہ کی۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے منسوب ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے۔ جس میں 2 حرف کبھی اس نے لکھے تھے حسرت، میں نے 100 بار وہ آنکھوں سے لگایا کاغذ، ہر چیز محبوب ہو جائے۔ اللہ سے محبت ہوگی اور تم سوچو گے کہ ایک ایسی ذات ہے
کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا محبوب، ہماری نظر محبت تجھے تکتی رہتی ہے، اور جس شہر میں وہ رہتے ہیں اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے، تب تمہیں سرکار سے محبت نصیب ہے۔ سرکار کی محبت اللہ کی محبت میں منافی نہیں ہے، اللہ کی محبت کا ہی ایک مظہر ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، یعنی جب سے یہ کنسیپٹ بنا نا کہ اگر تم نے سرکار کی تعریف کی تو پتہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تو استغفر اللہ، پتہ سرکار ناراض ہو جائیں گے، یہ بہت بڑی جہالت ہے اور اس نے بہت تباہی پھیلائی ہے اس سوچ نے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں، ایک دل میں دو محبتیں تو نہیں ہو سکتی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ یعنی ہر کسی سے دو بندوں سے برابر محبت کرے، یہ تو بندے کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ برابر وقت تقسیم کرتے تھے، سب میں سب کچھ برابر تھا، یعنی کبھی بھی کسی کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دیا۔ اس کے باوجود آپ دعا مانگتے تھے کہ میرے مالک جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، جو میرے بس میں نہیں ہے اس پر میری گرفت نہ فرمانا، یعنی جو قلبی رجحان ہے یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا کہ وہ یعنی ان کو اس طریقے سے کر دیا، ورنہ وہ نکل جائے گی بات اور طرف، ورنہ میں آپ کو اس پر بہت سی مثالیں دے کے یہ بات سمجھاتا ہے کہ اس کنسیپٹ نے کتنا نقصان کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، آخر میں جا کے کیا آتا ہے یہ لفظ ہے کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یعنی اگر تمہیں یہ اللہ اور اللہ کا رسول اور جہاد سب سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب بھی تین محبتوں کا مطالبہ کر دیا، محبت تو بندہ ایک سے کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل محبت اللہ سے ہے، رسول سے محبت بھی اللہ کی وجہ سے ہے، جہاد سے محبت بھی اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو جو محبت اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے وہ انڈائریکٹ اللہ کی ہی محبت ہوتی ہے۔ تو جب سے یہ یعنی لوگوں نے اس طریقے سے کیا ہے تو اس سے پھر لوگوں نے یہ آج کل تو سر عام کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ صحابہ کرام کی توہین نہیں کریں گے تو اہل بیت کی شان کیسے بیان ہوگی، یا اہل بیت کی توہین نہیں کریں گے تو صحابہ کرام کی شان کیسے بیان ہوگی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اولیاء اللہ کی توہین نہ کریں گے تو توہین بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ خدا کے بندوں کی تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا ایکچولی رب کی عطاؤں کو ہی بیان کرنا ہے، رب کی شانوں کو ہی بیان کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا، پھر فرمایا میری محبت کی وجہ یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور پھر میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ سید ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ جب تم سرکار کی اہل بیت سے کوئی معاملہ کرے نا کہ وَرْقُبُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا ایک معنی تو یہ ہے نا کہ سوچا کرو کہ جو سرکار کی اہل بیت ہے۔ رقبہ کا معنی ہوتا ہے تاڑنا، کسی چیز کو دیکھنا۔ اس سے مراد یہ جب سرکار کی اہل بیت کا معاملہ ہے تو ان میں سرکار کو جلوہ گر دیکھا کرو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی جو سرکار یہ دعا فرماتے ہیں کہ میرے مالک مجھے اس کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیری بارگاہ میں نفع دے۔ اس کا مطلب ہے اولیاء اللہ کی محبت غیر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ہاں وہ غیر ہے، وہ اللہ نہیں ہے، لیکن محبت اللہ کی وجہ سے ان سے کی جا رہی ہے، اس لیے وہ ایکچولی اللہ کی محبت کا ایک روپ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے، دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے۔ حافظ مظہر الدین نے کہا تھا ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی۔ شیطان نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اللہ، اس شیطان اتنا بڑا مواعظ تھا، وہ یزیدیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں شیطان، کہ شیطان اتنا بڑا مواحد تھا کہ اس نے اللہ کے کہنے کے باوجود بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا۔ کدھر گئی توحید؟ جب توحید تو اللہ کی بات ماننا ہے نا۔ اللہ فرمائے کہ غیر خدا کو سجدہ نہ کرو تو سجدہ نہ کرنا عبادت ہے۔ اللہ فرمائے آدم کو سجدہ کر دو تو سجدہ کرنا عبادت ہے۔ تم نے اپنے پاس سے یہ کدھر سے فلسفے کر لیے؟ تو سرکار نے فرمایا وَأَحِبُّ، اس کی محبت ہے مجھے میرے مالک جس کی محبت تیری بارگاہ میں مجھے نفع دے۔ اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب،
میرے مالک جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے جس سے میں پسند کرتا ہوں اسے میرے لیے ایسی قوت بنا دے جسے تو پسند فرماتا ہے. یعنی جو کچھ میرے لیے ہے نا، کبھی کبھی بندے کے پاس رزق بھی عذاب بن جاتا ہے، رزق بھی اس کی بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے. تو سرکار اللہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ مالک اسے میرے لیے قوت بنا دے. اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب، کہ میرے مالک جو کچھ تو نے مجھے عطا نہیں کیا باوجود اس کے کہ میں اسے چاہتا ہوں، تو اسے میرے لیے ایسی فراغت بنا دے جسے تو پسند کرتا ہے. یعنی جو چیز تیرے فیصلے کے مطابق کسی انسان کو نہیں ملتی تو انسان بار بار اس میں نہ سوچے بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اللہ سے دعا مانگے کہ مالک مجھے اس سے میرے دل میں اس سے فراغت پیدا کر دے تاکہ میری توجہ ادھر نہ جائے. رواہ الترمذی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من مجلس حتی یدعو بہؤلاء الکلمات لاصحابہ. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر، کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس سے اٹھتے یہاں تک کہ آپ یہ دعا نہ مانگ لیتے اپنے صحابہ کرام کے لیے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. اللہم اقسم لنا من خشیتک، میرے مالک ہمیں ہماری قسمت میں اپنی خشیت کر دے، ہماری قسمت میں اپنی خشیت کر دے، اپنا ڈر، تاکہ ہم تیری نافرمانی نہ کریں. ما تحول به بیننا و بین معاصیک، جو کہ حائل ہو جائے ہمارے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان. اگر کوئی گناہ بھی کرنے لگے تو اللہ کی خشیت اسے گناہ سے روک دے. ایک دن میں نے رب کے حضور جانا ہے، ایک دن میں نے اپنے رب کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ایسی خشیت ہم پہ طاری ہو جائے. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اور مالک ہمیں اپنی ایسی اطاعت عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک لے جائے، جو ہمیں تیری جنت تک لے جانے کا ذریعہ بنا، یعنی ہمیں اپنی ایسی بندگی کی توفیق دے. وَمِنَ الْيَقِينِ، اور مالک ہمیں ایسا یقین عطا فرما بہی علینا، جس کی وجہ سے جو ہم پر مصائب دنیا کے مصائب ہیں نا. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تَهُونُ بِهِ عَلَيْنَا مصائب الدنیا، اور ہمیں ایسا یقین کا لفظ ایمان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ایمان بذات خود یقین کو کہتے ہیں، جو دنیا کی مشکلات کو ہمارے لیے آسان فرما دے. ہمیں ایسا یقین عطا فرما اپنی معرفت پر، ایمان پر، یا ہمیں ایسی ایمان کی قوت عطا فرما کہ دنیا میں ہم پر جو مصیبتیں آئیں ہم اس پر ہمارے لیے وہ آسان ہو جائیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے رب نے ہماری طرف بھیجی ہے، یہ ہمارے خدا کا فیصلہ ہے، ہم ان میں بھی ایک لذت محسوس کریں. جیسے وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات میں ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے ٹھیک ہوئے تو جبریل امین نے ان سے پوچھا کہ بیماری بہتر تھی یا صحت بہتر ہے. انہوں نے فرمایا کہ دونوں رب کی طرف سے ہیں، بس خدا جہاں رکھے وہی بہتر ہے. فرمایا لیکن جب میں بیمار تھا نا، جب شام کا وقت ہوتا تھا تو میرے رب کی طرف سے آواز آتی تھی، میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے. تو ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ پوری رات اس میں گزر جاتی تھی اسی کیفیت. پھر صبح کے وقت آواز آتی تھی کہ ایوب تیرا کیا حال ہے. تو اللہ کی وہ جو صدا آتی تھی مجھ پر ایسی لذت طاری ہوتی تھی کہ پورا دن اس میں گزر جاتا تھا. یہ ہے کہ مصائب ہمارے لیے آسان ہو جائیں، ہمیں تیری ابدیت پر اتنا کامل یقین ہو جائے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا، اور ہمیں ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، کہ ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں.
اپنے کانوں کا غلط استعمال نہ کریں، بلکہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند بن جائیں۔ وقوتنا، اور ہماری قوت کو، ما احییتنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے۔ واجعلہ الوارث منا، اور ان چیزوں کو ہمارا وارث بنا دے، یعنی یہ چیزیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ یا اس میں یعنی کچھ صدقات جاریہ بھی آ جاتے ہیں کہ ہم ایسے کام کر جائیں اپنے کانوں سے، آنکھوں سے، اعمال سے، جو ہمارے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اور جو ہم پر زیادتی کرے ہمیں اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور ہماری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو ہم سے دشمنی رکھے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، میرے مالک ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں نہ بنا دینا، یعنی ایسے حالات نہ بن جائیں کہ ہمارا دین جو ہے نا اس میں ہم شک کرنے لگ جائیں، یا ہمارے دین کے کسی مسئلے کے لیے کوئی مصیبت جو ہے وہ کوئی غلط سوچ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور ہمارے دین میں ہمیں ایسی مصیبتوں سے بچانا جو ہمارے دین کو کسی مشکل میں ڈال دیں۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور ہمارے ارادے کا جو سب سے بڑا قصد ہے، یعنی ہمارا جو سب سے بڑا ارادہ ہے وہ دنیا نہ بن جائے۔ بندے کا ایک مقصود ہوتا ہے جس کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ اب فرض کرے نا کہ کوئی بندہ جو ہے، فرض کرے ایک بندہ اپنی دکان پہ جا رہا ہے، تو ایکچولی وہ دکان پر جا رہا ہے رزق کمانے کے لیے، جو اس کا مقصود ہے نا، تو ہمارا سب سے بڑا جو مقصود ہے وہ دنیا نہ بن جائے، بلکہ ہمارا سب سے بڑا مقصود میرے مالک تیری رضا ہو، اور ہم تیری عبدیت اور تیری بندگی کرنے کے لیے ہمیں وہ جذبہ مل جائے۔ ولا مبلغ، اور ہمارے علم کا حاصل دنیا نہ بن جائے، یا ہمارے علم کا کمال دنیا نہ بن جائے، بلکہ ہم علم کو آخرت کے لیے استعمال کریں۔ ولا تسلط علینا، اور کسی کو ہم پر مسلط نہ کرنا، اور اس کو ہم پر مسلط نہ کرنا من لا یرحمنا، جو ہم پر رحم نہیں کرتا، جو ہم پہ رحم نہیں کرتا، کسی ظالم کو ہم پر۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ یا میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یہ ہے جو ہم پر رحم نہ کرے، اسے ہم پر مسلط نہ کرنا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سرکار یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، میرے مالک جو تو نے مجھے علم دیا ہے اسے میرے لیے فائدہ مند بنا دے۔ علم نافع جس کو کہتے ہیں، جو بندے کے دل کی دنیا کو بدلتا ہے۔ وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے وہ علم سکھا جو مجھے نفع دے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس علم سے پناہ مانگا کرتے تھے جو نفع نہ دے۔ وزدنی علما، اور ہمارے علم کو زیادہ فرما دے۔ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں۔ واعوذ باللہ من حال اہل النار، اور میں دوزخیوں کے حال سے اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، سمع عند وجہہ دوی کا دوی النحل، نال شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، تو جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے، ہمیں ایسی بن بناہٹ کی آواز آیا کرتی تھی۔ فانزل علیہ یومن، ایک دن سرکار پر وحی نازل ہوئی، فمکثنا ساعتا، ہم ایک لمحے کے لیے ٹھہرے، فسریا عنہ، تو سرکار اس سے بڑے خوش ہوئے، فاستقبل القبلہ، آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا، ورفع یدیہ، اور اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا میں آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ حیی کریم یستحیی ان یرفع العبد یدیہ ویردہ صفرا، کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ انہیں خالی واپس کر دے۔ اس کا مطلب ہے دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنا جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا بندے کو دل میں مانگنی چاہیے، ہمیں ان کی نیت کا نہیں پتہ، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ چیز سنت کے مطابق نہیں ہے۔
دل میں بھی بندہ دعا مانگے، لیکن دعا کا کمال جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے۔ تو سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، کالا اللہم زدنا، میرے مالک اس میں ہمارے لیے اور اضافہ فرما، ولا تنقصنا، اور ہمارے لیے کمی نہ فرمانا، واکرمنا، اور سزا ہمیں عزت عطا فرمانا، ولا تحننا، اور ہمیں رسوا نہ کرنا، وآتنا، اور ہمیں عطا فرمانا، ولا تحرمنا، اور ہمیں محروم نہ فرمانا، وآثرنا، اور ہمیں ترجیح دینا، ولا تؤثر علینا، اور ہمارے اوپر کسی کو ترجیح نہ دینا، واردنا، میرے مالک ہم سے راضی ہو جا، وارد عنا، اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، انزل علی عشر آیات من اقامہن دخل الجنہ، کہ اب مجھ پر ایسی 10 آیات نازل ہوئی ہیں جس نے ان کا حق ادا کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مجھ پر 10 آیات آئی ہیں جو ان کو پڑھے گا، ان پہ عمل کرے گا۔ اقامہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قائم کرنا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ثم قرأ قد افلح المؤمنون، پھر آپ نے آیت پڑھی قد افلح المؤمنون، 18ویں پارے کی پہلی 10 آیات کا تذکرہ ہے، حتی ختم 10 آیات، یہاں تک کہ آپ نے 10 آیات ختم کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کا دور نصیب